الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الانبیاء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الانفال واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف قال عسى ربكم من يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وقال جل وعلا كما ورد في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم وفقنا نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باکستان اولا وفي كل العالم آخرا آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، ہمارا آج کا یہ اجتماع اصل میں معنوی تسلسل ہے اس دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام کا جو ماہ رمضان مبارک کے دوران اس مقام پر جاری رہا۔ کیونکہ یہ اسی کا معنوی تسلسل ہے، لہذا ہم نے اسی مقام کو اس کے لیے منتخب کیا۔ اگرچہ جس شب یہاں ختم قرآن ہوا اور دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل ہوئی، اس شب بھی میں یہاں حاضر تھا، کچھ گفتگو بھی ہوئی، لیکن بعض اہم موضوعات کے ضمن میں میں نے طے کر لیا تھا کہ اگلی شب، جبکہ یہی مرحلہ آ رہا تھا قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں جو ہمارا ادارہ ہے، وہاں اب ختم قرآن ہونا تھا اور وہاں دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل ہونی تھی، تو وہاں میں نے جو باتیں کہنی تھی یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ آپ حضرات بھی کل وہاں تشریف لائیے، لیکن مجھے اندازہ شاید نہیں تھا کہ واقعتاً اتنا آسان نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا وہاں جا پہنچنا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کے حضرات جو ہے بہت ہی کم تعداد میں وہاں پہنچ پائے، تو ایک تشنگی کا احساس ہوا کہ میری وہ بات ان حضرات کے سامنے نہیں آ سکی۔ یہ در حقیقت اسی کی قضا ہے جو میں ادا کر رہا ہوں اب، کہ وہ بڑے بنیادی حقائق قرآن حکیم کی روشنی میں، اس لیے کہ یہ رمضان مبارک جو ہے یہ تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے، ہمارا قلبی رشتہ دوبارہ قائم ہو جائے، ہمارا ذہنی تعلق دوبارہ قائم ہو جائے، ہمارا روحانی رشتہ دوبارہ استوار ہو جائے، یہ تجدید تعلق ہے، تجدید عہد ہے قرآن کے ساتھ۔ اس کے حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی رہنمائی
جو ہمارے اس وقت کے اجتماعی مسائل ہیں، قومی و ملی مسائل ہیں، جن گوناگو قسم کے پیچیدگیوں سے آج ہم بحیثیت قوم اور ملت دو چار ہیں، جو مایوسی کی فضا جو اس وقت چھائی ہوئی ہے، جو معاشی پریشانیوں کا عالم ہے، خود سوزیاں ہو رہی ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، کبھی نہیں پڑھا تھا یہ، بھوک سے تنگ آ کر خودکشی پاکستان میں یہ کبھی سننے میں نہیں آئی تھی۔ اور معاملے ہوتے تھے، کوئی نفسیاتی صدمہ ہو گیا، کسی اور وجہ سے انسان نے خودکشی کر دی، کسی کو کاروبار میں اتنا بڑا نقصان ایک دم ہو گیا کہ وہ صدمے کو برداشت نہیں کر پایا، اس نے خودکشی کر دی۔ لیکن یہ کہ بھوک سے، افلاس سے، تنگ دستی سے، بچوں کو رزق بہم نہ پہنچا کر انسان جو ہے بددل ہو جائے اور وہ خودکشی کر لے، یہ تو آج ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا ماضی کیا تھا، ہمارا حال کیا ہے، تو اب اس کے حوالے سے مستقبل کیا ہے؟ ان تمام مسائل کے لیے اب قرآن سے رجوع کریں، اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ آج کے ہمارے اس اجتماع کے لیے جو یہ لیفلیٹ تقسیم ہوا تھا، اس میں بھی شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے تم پر وہ کتاب نازل کر دی جس میں تمہارا ذکر ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10۔ اگرچہ اس آیت کی تشریح و تعبیر میں ایک پہلو یہ بھی ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ ہے، اہم تر ہے، بلکہ ذکرکم سے مراد تمہارے حصے کا ذکر، تمہارے حصے کی نصیحت، ذکر لکم تمہارے حصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے اس کتاب میں رکھ دی ہے۔ یہ بھی اس کا مفہوم ہے، ذکر جو ہے نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، اسی لیے تذکیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے، نصیحت کیجیے۔ اس لیے یہ مفہوم بھی اس کا ہے، لیکن یہ دوسرا مفہوم جو ہم نے لیا ہے یہ بھی ہے، اس لیے کہ ایک حدیث نبوی سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اور قرآن مجید کی تعریف اور قرآن مجید کی عظمت کا بیان، اور وہ محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے، اس کے اعتبار سے یہ جامع ترین اور طویل ترین حدیث ہے۔ بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ فقلت، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، بچاؤ کی سبیل کون سی ہوگی؟ مخرج وہی لفظ ہے جو آپ نے بڑے بڑے حالوں میں دیکھا ہوگا، ایگزٹ لکھا ہوتا ہے سرخ روشنی کے ساتھ، کہ اندر اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بم ایکسپلوژن ہو جائے، یا کوئی خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو بھاگو ان راستوں کی طرف، یہ ہے مخرج۔ اور عالم عرب میں وہاں جہاں یہاں ایگزٹ لکھا ہوتا ہے وہاں مخرج لکھا ہوتا ہے۔ تو حضور آپ نے یہ تو بتا دیا کہ فتنہ ہوگا، یہ فرمائیے کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اس سوال میں بھی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک رہنمائی ہے۔ اگر ہم ہوتے وہاں تو ہم حضور سے کیا پوچھتے ہیں؟ حضور یہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کب آئے گا، کدھر سے آئے گا؟ ہم تو یہ سوالات کرتے ہیں نا، جن کا سارا تعلق ہے معلومات سے۔ فتنہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، ان سب کا جواب کیا ہوگا؟ کچھ معلومات مل جائے گی۔ عمل سے جس شے کا تعلق تھا وہ ہے جو حضرت علی نے پوچھا، نہ یہ پوچھا کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا، کدھر سے آئے گا، نہیں۔ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اب اس کا جواب ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ، اس سے بچاؤ کا راستہ ہے اللہ کی کتاب۔ فیہ خبر ما بعدکم و نبأ ما قبلکم و حکم ما بینکم، اس قرآن میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں دنیا میں ان کے بھی حالات ہیں، تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی خبریں ہیں، اور تمہارے اندر جو بھی اختلافات کبھی بھی رونما ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ،
وہو الصراط المستقیم، وہو حبل اللہ المتین، وہ تو الذکر ہے، اصل ذکر جو ہے وہ قرآن ہے، وہی صراط مستقیم ہے جو اللہ سے کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، وہی تو صراط مستقیم قرآن ہے، اور وہی حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی مضبوط رسی، جس کے لیے قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، وہ حبل اللہ خود قرآن ہے۔ بڑی طویل حدیث ہے، پوری حدیث کے بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، البتہ آخری 4 جملے ان کا تعلق چونکہ اس بات سے ہے جو ابھی عزیزم نوید احمد آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آخری 4 جملے بھی جو فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے۔ حضور کا اپنا دعویٰ ہے انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، اوتیت جوامع الکلم، مجھے تو اللہ نے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں عطا کر دی ہیں جو بہت جامع ہیں، یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ معانی اور معرفت کا سمندر جو ہے کوزے میں بند کر دیا جائے، تو یہ حقیقتاً حضور کے حکیمانہ اقوال کی یہ شان ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، انا افصح العرب۔ آخری الفاظ جو ہے اس حدیث کے، طویل حدیث کے، من قال بہ صدق، جس شخص نے کوئی بات قرآن کی بنیاد پر کہی اس نے سچ کہا، ومن حکم بہ عدل، جس نے اس کے ذریعے کسی معاملے کا فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، ومن عمل بہ اجر، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، مل کر رہے گا، اور آخری بات ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگ آئیں نہ آئیں اس کی ہدایت ہو گئی اللہ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے کہ جو اللہ کو، اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو بلاتا۔ من قال بہ صدق، من حکم بہ عدل، ومن عمل بہ اجر، ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ بہرحال اس حوالے سے آج ہم پہلا سوال یہ ہے کہ جینیسس آف پاکستان، پاکستان کیسے وجود میں آیا، اس کے اصل محرکات کیا تھے، کیا عوامل تھے۔ ایک بڑا گھسا پٹا سا موضوع ہے ہمارے ہاں، دانشوروں نے، صحافیوں نے، بجلی آ گئی ہے، شفٹ کرنا ہے اس کو، تو ذرا میں رک رہا ہوں۔ یہ موضوع جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑا ہی گھسا پٹا سا موضوع ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایمرجنس آف پاکستان بہت بڑی ضخیم کتاب، پھر یہ کہ بہت سے دانشوروں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے۔ ایک زمانے میں نظریہ پاکستان، نظریہ پاکستان، نظریہ پاکستان کا بڑا غلغلہ اس ملک میں بہت زور شور کے ساتھ رہا ہے، لیکن یہ کہ ہر چند فلسفے کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی ذات جہاں تھی وہیں رہی۔ یہ مسئلہ جو ہے، بلکہ یوں سمجھئے کہ شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیر ہا، یہ کیا فینومینن تھا، کیا حالات تھے، کیا دوائی تھے، کیا محرکات تھے جن کی وجہ سے تحریک پاکستان چلی۔ اس میں سب سے پہلے یہ بات سامنے رہنی چاہیے جو بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے، قیام پاکستان کی اصل تحریک ہندوستان کے جو اقلیتی صوبے تھے ان میں چلی، یو پی، بہار، مدراس، بامبے، وہاں تو مسلمان اقلیت میں تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ پاکستان اگر بنا بھی تو کبھی یہ علاقے تو اس میں نہیں آ سکتے، اعلیٰ سے اعلیٰ پاکستان بن جائے، پورا پنجاب، پورا بنگال، پورا آسام بھی مل جائے تب بھی بہرحال یو پی اور بہار تو نہیں آئیں گے، سی پی تو کبھی نہیں آ سکتے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مدراس اور بامبے تو نہیں آئیں گے۔ اصل تحریک وہاں چلی ہے، اس لیے کہ جو میجورٹی پروونسز میں مسلمان تھے وہ تو اپنے نچند تھے، سرحد کے مسلمانوں کو ہندوؤں سے کیا خوف تھا؟ کوئی خوف نہیں۔ پنجاب کا مسلمان بھی ہندو چاہے وہاں غالب تھا ثقافتی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، لیکن پھر بھی وہ ہاتھ جوڑ کر ہی بات کرتا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی سیاسی اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے، یہ تو 2 صوبے ہیں جو بالکل ایکسیپشنل ہے، سندھ اور بنگال، اس کے کچھ حالات ہیں۔ بنگال میں بھی انگریز آیا، اس نے مسلمانوں سے حکومت چھینی اور پھر ہندو کو سپورٹ دی، ہندو کو ابھارا، مسلمان کو دبایا، لہذا وہاں شروع سے ایک رد عمل اس کا موجود تھا۔
سندھ میں بھی انگریز نے آ کر مسلمان سے حکومت چھینی اور ہندو کو ابھارا. یہاں کے مسلمانوں میں بھی انگریز کے خلاف ایک رد عمل ہمیشہ سے موجود رہا، ہندو کے خلاف بھی، انگریز کے خلاف بھی. پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی، پنجاب میں آ کر انگریز نے مسلمانوں کو سکھوں سے بلکہ سکھا شاہی سے نجات دلائی. سکھا شاہی، جہاں نہ کوئی قانون، نہ کوئی داد، نہ کہیں کسی طرح کی جو ہے فریاد، وہ تو جو نکل گیا زبان سے بس وہ قانون ہے. سکھا